دوستو، شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی نے مینیجر کی پوسٹ کے لیے اخبارات میں ایڈ دیں۔ کمپنی کو ایک قابل شخص کی تلاش تھی جو مینیجر کی پوسٹ یعنی کہ مینیجر کی سیٹ پہ بیٹھے۔ دن، تاریخ، ٹائم سب اس ایڈ پہ بتا دیا گیا۔ اس دن تمام امیدواروں جنہوں نے اپلائی کیا تھا پینٹ کوٹ پہنے کمپنی کے آفس میں جہاں پہ انٹرویو شروع ہونا تھے پہنچ گئے۔ ایک ایک کر کے سب نے انٹرویو دیے، لیکن کوئی بھی اس سیٹ کو حاصل نہ کر سکا۔ تمام انٹرویو دینے والوں کی لائن ختم ہو گئی، لیکن کوئی بھی سلیکٹ نہ ہوا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویو کے پینل میں خود بھی بیٹھا تھا۔ جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے ایک سوال پوچھتا تھا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص کیا بات ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے اسکلڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی کا مالک ان میں سے ہر ایک جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدواروں کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی بہت کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہیں کیا اور پینل کو انٹرویوز جاری رکھنے کو کہا گیا۔ ایک روز ایک سادہ سے کپڑوں میں ملبوس اور عام سے حلیے والا نوجوان انٹرویو دینے کے لیے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران تنزین انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہاں تو بڑے بڑے فنکار سلیکٹ نہیں ہو پائے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا، جنٹلمین یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بہت زیادہ بہتر جانتا اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ یہ عجیب و غریب سن کر پینل ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ اینڈ لینگویج جیسے کلمات کی بوچھار کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ پینل ممبران حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کا سربراہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیجیے کہ وہ کمپنی کے مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کے ذمہ تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹانگے، کس کے جوتے کہاں رکھے، کس کی کتابیں کہاں دھری ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کی من پسند کھانا بنا کے سامنے رکھنا، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری، پھر گھر بھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا، فرش کی دھلائی، رات سب کو سلا کر پھر صبح سب سے پہلے جا کر سب کو جگانا، ایک ایک کو کھلا پلا کر تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے پھٹ جانا تو پابند لگانا، بٹن ٹوٹ جاتا تو ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جائے تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا، عید، شادیوں، سیر سپاٹے، رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے
سب کی تیاری، گھر میں دعوت پر درجن بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، جوہیں نکالنا، بخار میں ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا، مالش کرنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی شربت، کبھی ابلے ہوئے انڈے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ یہ سب مینج کرنے والی میری امی تھی۔ وہ شاندار مینیجر تھی۔ کبھی بھول کبھی ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں پڑی ہے، تو وہ ڈانٹ کے کہتے ارے بھائی مجھے کیا معلوم، اپنی امی سے پوچھو۔ اور اس سے بھی مزیدار بات یہ کہ خود ابو کا موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھیں۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ اور ابو بھی ہنس کر اعتراف کیا کرتے تھے کہ ہاں، آپ کی امی کے ہوتے ہوئے کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے۔ کمپنی مالک نے تحسین امیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے، عمر بھر کا تجربہ بھی، اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسے ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے میں برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے۔